پروردگار عالم مالک ارض سما تیری محبوب ہستیوں کے لیے اکٹھے ہوئے، لیکن اکٹھے ہونے کا مقصد ذکر کے ساتھ فکر بھی عطا فرما۔ پروردگار تم نے قرآن میں کہا ہے جو دنیا میں دل کا اندھا ہے آخرت میں بھی اندھا اٹھے گا۔ خالق ہمارے دل کی آنکھیں کھول دے، خالق کم از کم اتنی کھول دے یہ کہتے ہوئے نہ چلے جائیں کہ یہ کریم گھرانہ ہمارا ہے، یہ رسول ہمارے ہیں، یہ مولا ہمارے ہیں۔ کم از کم مرنے سے پہلے مولا بھی کہہ دے تو بھی ہمارا ہے۔ پروردگار ہر دور میں ہر زیرو زمانے کے امام کا صدقہ کھاتا ہے، ہم سب کو حجت کا صدقہ کھا کے حلال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا وہ حق جو رسول چاہتے ہیں اتنا ادا کرنے کی توفیق دے، دنیا ہمیں دیکھ کے کہے اگر یہ علی کے نوکر ہیں تو ان کا علی کیسا ہوگا۔ پروردگار عالم مالک ارض سما اس پورا شوق دور میں سعادت مومنین کی بچیوں کی عزتوں کی محافظت فرما، امام کی کنیزوں میں شمار فرما۔ خالق ارض سما ہمارے ورثہ سعادت مومنین جو دنیا سے جا چکے ہیں، جہاں جہاں دفن ہیں، جب تیری حجت کا ظہور ہو قبروں سے کفن جھاڑتے ہوئے سب لشکر امام میں شمار فرما۔ مالک کون مکان ہمارے جوان بچے بچیوں کو پاکیزہ بنا، امام کے مددگاروں میں شمار فرما۔ جس گھر میں یہ ذکر آل محمد کا انعقاد ہے پروردگار اس گھر میں خیر برکت اور رحم کی برسات عطا فرما۔ اس گھر کے مکینوں کو امام کا سامنا کرنے کی اور ساتھ دینے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار عالم اس گھر پہ نگاہ امام زمانہ کو خاص قرار دے۔ پروردگار ہماری بہن جو ماشاءاللہ اتنا بڑا اہتمام کر کے اور اس جگہ کو ذکر آل محمد سے وقف کر بیٹھی ہیں، ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج آل محمد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، حسینیت۔ یا امام المنتظر، یا امام المنتظر، یا امام المنتقم، یزیدیت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا انبیاء علیہ طیبین الطاہرین المعصومین، خصوصاً علی سر اللہ فی کل موجود و نور اللہ فی کل مشہود، حجت اللہ الموجود، رحمت دارین المحیط بالمشرقین والمغربین، مدینہ بالمشرقین، سر الاسرار العلیہ، نور الانوار الجلیہ، مراج العقول، موصل الاصول، اب الوقت زمان زمان شریک القرآن، نظر الایمان، خلیفۃ الرحمن، کامی الکفر والطغیان، نافی الظلم والعدوان، امامنا و امام الانس والجان، صاحب العصر والامر زمان۔ درود پڑھے شہنشاہ کے۔ اگر یہ آگے والے احباب زحمت میں سمجھو تھوڑا تھوڑا درود پڑھتے میرے قریب قریب آ جائے تاکہ آنے والے بعد والوں کو تھوڑی سی جگہ مل جائے، میرے قریب قریب درود بھی پڑھتے رہیں اور قریب ماشاءاللہ بڑی شفقت فرمائی آپ نے۔ اگر قدم قدم اور آگے ہو جائے تو بہت اچھا ہوگا، بس آپ آگے ہو جائے نا تھوڑا، یہ ٹھیک ہوگا۔ پہلی دفعہ پہلی دفعہ اس مقدس ذکر میں اس مقام پہ آنے کا امر امام سے اتفاق ہوا۔ ویسے جنگل میں منگل لگا ہے، بڑی بات ہے، اچھا لگا اور مجھے خوشی ہوئی میری بہن نے سنی شیعہ سب کٹھے کیے۔ حق بھی یہی بنتا ہے کیونکہ کربلا ظہور امام تک یہی پیغام دیتی ہے، ہر دور میں حر کے لیے راستہ کھلا ہے۔ مہربانی میں جس سردار کا آج ذکر ہے اس سردار کے ایک فرمان سے آپ کے خدمت میں پیغام پہنچانے کی کوشش کروں۔ سید سجاد سرکار زین العابدین علیہ السلام مخلوق کے خیر خواہ، مخلوق کا بھلا چاہنے والے، مخلوق کے لیے خالق کی طرف سے کرم کا سبب بننے والے، مخلوق کی بھلائی چاہنے والے، ہر دور کے مخلوق کے لیے حکمت کی حکمتیں بغیر کچھ لیے بانٹنے والے، ایسے کائنات کے کریم حکیم جو مخلوق کی نبضوں کو بہتر جانتے ہیں، پھر ان کا علاج بھی آسان فرما کے دیتے ہیں۔
اور کتنے بڑے کریم ہوں گے کہ انہوں نے جو پیغام ادا کیا وہ قیامت تک کے لیے مخلوق کے لیے روز روشن کی طرح ایک بہترین پیغام ہے۔ ایسا نہیں صرف اس دور کے لوگوں کے لیے تھا، نہیں، اس دور کے لوگوں کے لیے بھی تھا، اس کے بعد کے لیے بھی تھا، ہمارے لیے بھی ہے، ہمارے بعد کے لیے بھی ہے۔ اب میں سرکار کی ایک کریم معنی حکمت آپ کی خدمت میں عرض کرنے لگا ہوں۔ کتنے کریم ہے، میں کہتا ہوں کسی کا بھلا چاہنے والا سوائے ان کے کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا۔ مخلوقات کسی کا بھلا چاہتی ہے تو پھر کوئی نہ کوئی احسان جتلاتی ہے، یہ بغیر احسان جتلائے مخلوق کا بھلا کرتے ہیں۔ انہوں نے ایک احسان فرمایا جو کرم ہے، جس فرمان پہ میں نے آپ کی خدمت میں دو چار جملے عرض کرنے ہیں۔ وہ فرمان یہ ہے، فرمایا خلوص سے کیا ہوا کام چاہے چھوٹا کیوں نہ ہو خالق کی نگاہ میں چھوٹا نہیں ہوتا۔ یہی فرمان ہے اور اسی کی مہربانی گفتگو رہے گی۔ خلوص سے کیا ہوا، خلوص خالص سے نکلا ہے، اور خالص وہ ہوتا ہے جس میں ملاوٹ نہ ہو۔ جیسے یہاں پتہ چلے کہ اس مقام پہ کسی جگہ پہ کوئی جانور کسی نے رکھے ہیں، دودھ بڑا خالص دیتا ہے۔ آپ نے تو سنا ہوگا، جب تک جا کے دیکھیں گے نہیں وہ کیسے دودھ نکالتا ہے، پانی تو نہیں ملاتا۔ اگر ایک بالٹی میں ایک قطرہ بھی پانی، خالص پر ختم۔ اس کا مطلب خالص وہی ہے جس میں ایک قطرے کی بھی گنجائش نہ ہو، بالکل پیور ہو۔ اور آج ہر انسان خالص چیز مانگتا تو ہے، بنتا نہیں ہے۔ بہت شکریہ، خالص چیز کی بہت شکریہ۔ خالص چیز کی طلب تو ضرور کرتا ہے، لیکن بننا خالص تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے، کہیں نہ کہیں ملاوٹ لے آتا ہے۔ مثلاً رشتہ داریاں ہیں، جو ہے جی، جیسے رشتہ داری سے تعلق ہوتا ہے، لے دے والا ہوتا ہے، خالص بننے کی کوشش بھی کریں تو بن نہیں سکتے۔ محسوس کرتی ہیں اگر آج انہوں نے اچھا کھانا کھلایا تو کل ہی ہمارے پاس آئیں گے تو ہم بھی ایسے ہی کریں گے۔ خالص پن میں رشتہ داری میں ایک رشتہ ہے جو یا ماں کا ہے یا باپ کا ہے۔ کتنا خالص رشتہ ہے کہ جس میں ملاوٹ نہ ہو۔ یعنی اگر باپ اولاد کے لیے کچھ لے کے بھی جائے، فروٹ کی شکل میں، گوشت کی شکل میں، رنگ دار شاف پر پوچھتا ہے، کسی کی نظر نہ لگ جائے، کسی کی نگاہ نہ پڑ جائے، یعنی چھپا چھپا کے لاتا ہے، میری اولاد کو لگے اور میں اس کی بھرپور جتنی منہ سے ہی نکالا ہے نا اس نے، بابا آم چاہیے، ریڑی والے سے لڑ کے لیتا ہے، اچھی چیز کوئی اس میں داغ نہ ہو، گلا ہوا نہ ہو، صاف ہو، خالص ہو۔ میں شکر گزار ہوں، میں تھوڑے سے دنیاوی مثالوں کے ذریعے تھوڑا سفر آپ کا کرانے کی کوشش کروں گا۔ آپ کو تھوڑا سا انتظار کرنا پڑا، مجھے راستے کا اندازہ نہیں تھا۔ پونی محبت اتنی کرتے ہیں، میرے محترم واجب الاحترام، پھر مجلس کے بعد تھوڑی دیر بیٹھنا پڑ گیا، اس وجہ سے میں تھوڑا لیٹ ہو گیا۔ امید کرتا ہوں آپ نے محسوس نہیں فرمایا ہوگا، کوشش بڑی کی ہے، دینے آیا ہوں لینے کچھ نہیں آیا۔ یہ جانتی ہے سنگت، علی کا ذکر میرے پاس برائے فروخت نہیں ہے، نہ بیچا ہے نہ بیچوں گا، نہ بیچنا بنتا ہے۔ مجھے فرما رہے تھے کہ میں نے پورا اشرا، میں پوچھا کس چیز پہ پڑھا، فرما رہے تھے مودت پہ پڑھا اشرا۔ بڑی خوبصورت قرآن کی آیت ہے، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ انہوں نے اشرف پڑھا، میں ساری بات نہیں کروں گا، میں نے ذکر خالص پن پہ ہی کرنا ہے۔ مودت کیا ہے؟ یقیناً انہوں نے آپ کو سمجھایا ہوگا، مودت ہے قربانی دو، مودت ہے کچھ نہ کچھ قربان کرو، لیکن مودت کمال تب ہوتی ہے جب دے کے یہ نہ کہو دے ہوئے کیا، مہربانی